10वें पारे का खुलासा पेश करने जा रहा हूं। पारे की इब्तिदा में यह फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की पहली लड़ाई बद्र में मुसलमानों को उनकी किल्लत तादाद और बेसरो सामानी के बावजूद फतेह इनायत फरमाई और वो मुजफ्फर व मंसूर हुए। किल्लत तादाद में रहते हुए बेसरो सामान होते हुए बातिल की कसीर तादाद के ऊपर गलबा हासिल करना, यह इस बात की दलील था कि मुसलमान हक पर हैं। इस दलील को देखते हुए अब जो चाहे वो दलील के ऊपर हलाक हो या जो चाहे दलील के ऊपर जिंदा रहे। अल्लाह ताला ने एक दलील पेश कर दी। मैदान बद्र में मुसलमानों की तादाद 309 या 313 थी, काफिरों की तादाद तकरीबन 1000 थी। मुसलमान कलील तादाद में थे, बेसरो सामान थे, और काफिर पूरी तैयारी, पूरे जंगी साजो सामान के साथ आया हुआ था। बातिल की इस फौज का कमांडर मक्का का सरदार अबू जहल था। इन 313 मुसलमानों को जब ये मालूम हुआ कि हमें 1000 के लश्कर जर्रार से मुकाबला करना है, तो फितरी तौर पर बतकाज़ाए बशरियत घबरा गए। अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में उनकी इस हालत का नक्शा खींचा है कि ये मैदान बद्र में इस तरह जा रहे थे कान्नमा युसाकून इलल मौत, जैसा कि उन्हें मौत की तरफ हकाला जा रहा हो। कान्नमा युसाकून इलल मौत, गोया कि उन्हें मौत की तरफ हकाला जा रहा हो। इस मौका पर अल्लाह तबारक व तआला ने साहबे किराम की मदद फरमाई। चौथे पारे के अंदर फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला, तुम बड़े कमजोर थे, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने मैदान बद्र में तुम्हें फतह नुसरत से नवाजा। यह फतह नुसरत किस अंदाज की थी? 10वें पारे के शुरू में वो अंदाज बताया गया। आमने सामने हक व बातिल की फौजों के आने से पहले कि बातिल अगर यह देख ले कि मुसलमानों की तादाद ज्यादा, तो वो भाग जाएगा। और इस मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला का मंशा यह था कि कुफ्र की ताकत को अच्छी तरह तोड़ दिया जाए, दोनों न भागें। लिहाजा दोनों की निगाहों में एक दूसरे कलील ही तादाद में नजर आ रहे थे। एक मेहरबानी अल्लाह तबारक व तआला की और एक फजलो करम उसका यह हुआ। और जैसे ही दोनों फौजें आमने सामने हुई, एक दूसरा करम अल्लाह का यह हुआ कि काफिरों की निगाहों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा दिखाई देने लगी,
اور مسلمانوں کی نگاہوں میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی دینے لگی. اس طرح کافروں کے لشکر کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی کہ مسلمان کتنے زیادہ ہیں. اور یہ زیادتی کیسے انہیں دکھائی دینے لگی؟ بتایا گیا کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے نازل کرنے کا وعدہ فرمایا، پھر 3000 فرشتے نازل ہوئے. کافروں کا ارادہ میدان بدر میں لڑنے کا نہیں تھا، یہ تو ان کو سولی پر چڑھانے والا شیطان تھا. نہیں تو ابو جہل کے لشکر میں کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مقصد تو حاصل ہو گیا نا، ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے. مقصد کیا تھا؟ ابو سفیان جو قافلہ تجارت کا لے کر آ رہے تھے وہ بحفاظت نکل گیا ہے، مسلمان اس قافلے کو پکڑ نہیں پائے ہیں. تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال کو اچھا کر کے دکھایا، خوبصورت بنا کر کے دکھایا، اور کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، آج تو تمہارے اوپر کوئی غلبہ پانے والا ہے ہی نہیں اور میں تمہارا حمایتی ہوں. اصل میں یہ سراقہ ابن مالک کنانی ایک بزرگ تھا، اس کی شکل میں یہ آیا تھا اور کہا اتنی تعداد میں رہتے ہوئے اور وہ بھی مسلح، مٹھی پر مسلمانوں کو کچل دینے میں تمہیں کتنی دیر لگے گی؟ تمہیں یہ لوگ مغلوب نہیں کر سکتے، تم غالب باطل اگر یہ دیکھ سولی پر چڑھا دیا، لڑنے کے لیے وہ لوگ آمادہ میں پڑھے گئے. لیکن جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ، جیسے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی ایڑیوں کے بل گھوما اور بھاگنے لگا. کافروں نے کہا ارے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے بری ہوں. انی ارى ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھا اس نے، چلا بھاگ. اب کہاں رکنے والا؟ جہاں برائیوں کو لوگوں کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر کے شیطان دکھاتا ہے، پھسلاتا ہے، ورغلاتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور جب آدمی برائی کر لیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، بھاگ جاتا ہے. کتنا بڑا فریبی ہے، کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بار بار یہ کہا ہے کہ دیکھو اس سے بچتے رہنا، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہیں سولی پر چڑھا دے گا اور پھر کہہ دے گا میں تم سے بری ہوں. وہی حال یہاں بھی ہوا، سولی پر چڑھا کے بھاگ گیا. تقریباً 70 مشرکین، وہ بھی بہادر قسم کے لوگ مارے گئے، اور اتنے ہی لوگ گرفتار ہوئے. اس موقع پر ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. ان کا نام تھا عمیر بن حمام. ان کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہیلی بجھایا کرتے تھے. وہ بولتے تھے اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے جس نے نہ کوئی ایک رکعت ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ایک روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ ایک پیسہ زکات دی، اور جنت میں چلا گیا؟ بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمیر بن حمام ہیں. وہ مکہ سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ حق و باطل کی لڑائی ہے. کہا کہ حق کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا. کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا کہ ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. کہا کہ بخ بخ، یعنی اتنی شاندار جنت ہے.
اللہ کے رسول میرے بارے میں دعا کیجئے کہ میں اسی جنگ میں شہید ہو جاؤں. دیکھیں ابھی ایمان لائے, نہ ایک وقت کی نماز پڑھی, نہ ایک روزہ رکھا, نہ ایک پیسہ زکات دیا, نہ حج کیا, اور میدان کارزار میں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس کے بعد جنگ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, جنگ کیسے کی جائے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورئاء الناس. فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, جب تم جنگ میں اپنے فریق مخالف سے ملو تو تمہارا پہلا کام یہ ہے ثابت رہو. دیکھو دو چیزوں کا ثابت رہنا ضروری ہے. ایک تو قدم ثابت ہوں, پیچھے نہ ہٹے آدمی. اچھا ثابت قدم کب رہے گا آدمی؟ جب اس کا دل ثابت رہے گا. تو یعنی ثبوت قدم کے لیے ثبوت قلب ضروری ہے. آدمی کمزور دل کا ہو اس کے پیر اکھڑ جائیں گے. وہی آدمی میدان میں پیر جما پاتا ہے جس کا دل ثابت ہو, جس کا دل مضبوط ہو. گویا کہ فثبتو کے اندر ثبوت قدم بھی داخل ہے اور ثبوت قلب بھی. بلکہ آدمی ثابت قدم کب رہے گا؟ جب اس کا دل ثابت ہو. تو فثبتو کے اندر ثبوت قدم اور ثبوت قلب دونوں آ گیا. دل بھی ثابت ہو, دل بھی جمع ہوا ہو اور پیر بھی جمے ہوئے ہو. پیر کب جمے گا؟ جب دل جمع ہوا ہو. اچھا دل کب جمے گا وہ بتایا جا رہا ہے. فاذکروا اللہ کثیرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیرے دھیرے میدان جنگ میں ذکر کرتے رہو. اللہ کے اس ذکر کی وجہ سے تمہارے دل کو قوت ملے گی. اب جب تمہارے دل کو قوت ملے گی تو دل جم جائے گا, اور دل جب جمے گا تو تمہارے پیر بھی جم جائیں گے. تو فثبتوا, ثابت قدم رہو, ثابت قلب رہو, اور اللہ کا ذکر کرتے رہو. اور چوتھی چیز واطیعوا اللہ ورسولہ, میدان جنگ میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میدان جنگ میں ڈسپلن کا ہونا ضروری ہے. ایک کمانڈر ان چیف ہو اور اس کمانڈر ان چیف کا ہر حکم میدان جنگ میں ماننا ضروری ہو. اس لیے کہ بغیر ڈسپلن کے, بغیر کمانڈر کے کوئی لڑائی لڑی نہیں جا سکتی. 4 شرطیں: ثبات قدم, ثبات قلب, کثرت سے اللہ کا ذکر, اور ڈسپلن, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. یہ 4 چیزیں تو مثبت, پازیٹو. اسی طریقے سے 3 چیزیں منفی ہیں جو جنگ میں نہیں کرنا ہے. کیا فرمایا گیا؟ وَلَا تَنَازَعُوا, میدان جنگ میں اختلاف نہ کرنا. اس کا نقصان بتایا گیا, اس کی مضرتیں بیان کی گئی. کہا کہ اگر میدان جنگ میں اختلاف کرو گے تو 2 مضرتیں, 2 نقصانات. ایک تو فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. کمزور ہو جانے کا مطلب ذاتی طور پر کمزور ہو جاؤ گے. یہ ذاتی طور پر کمزور ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو, جس طرح ایک روزے دار کو دوسرے روزے دار سے تقویت ملتی ہے کہ نہیں, ایک روزہ دار مسلمان بھائی سے دوسرے روزہ دار بھائی مسلمان کو قوت ملتی ہے. ابھی بازار میں جائیے, انواع اقسام کی چیزیں دکانوں میں موجود ہیں لیکن آپ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جان رہے ہیں کہ سارے مومن بھائی جو میرے دائیں ہیں, بائیں ہیں, آگے ہیں, پیچھے ہیں, سب روزے سے ہیں. تو مومن بھائیوں کی اس نیکی سے آپ کی نیکی کو فائدہ مل رہا ہے. یہ دیکھیے, نہیں تو سارے لوگ غیر رمضان میں دن میں کھانا کھائیں اور آپ ذرا روزہ رکھ کر کے بتائیے روزہ کتنا بھاری پڑے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں. رمضان شریف میں روزہ بھاری کیوں نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ سب ساتھ میں روزہ رکھتے ہیں اور ایک مومن بھائی کے روزے سے دوسرے مومن بھائی کے روزے کو تقویت ملتی ہے. ایسے ہی فوج میں ایک فوجی کو دوسرے فوجی سے تقویت ملتی ہے. اگر اختلاف کرے گا
تو اختلاف کی وجہ سے یہ جو قوت ہوتی ہے یہ قوت ختم ہو جائے گی. یہ مطلب ہے ذاتی طور پر کمزور ہو جانا. جیسے آدمی اکیلے غیر رمضان میں روزہ رکھے تو اس کو تکلیف ہوگی. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہاری ہوا اکھڑ جانے کا کیا مطلب؟ فَتَفْشَلُوا کا مطلب ذاتی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی یعنی دشمن کی نگاہ میں تم کمزور ہو جاؤ گے. یہ مطلب. ریح کا مطلب ہوا, لیکن ریح کا مطلب عربی میں ایک اور آتا ہے قوت کے معنی میں. عربی کا شاعر کہتا ہے اذا صبت ریاحک فاغتنمها فان لكل خافقۃ سکون. بولتا ہے کہ جب تجھے قوت حاصل ہو جائے, اذا صبت ریاحک, جب تیری ہوائیں چلیں, کیا مطلب؟ جب تجھے قوت حاصل ہو جائے, فاغتنمها تو اس قوت کو غنیمت سمجھ, فإن لكل خافقة سکون, اس لیے کہ ہر متحرک چیز کو آخر میں ساکن ہونا ہی ہے. تو دیکھیے یہاں ریح کا مطلب قوت بتایا گیا ہے. اب اس کو اگر مثال کے طور پر سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی راستہ ہے جہاں سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ موٹریں گزرتی ہیں, کاریں گزرتی ہیں, بسیں گزرتی ہیں. اب آپ اس راستے کے کنارے کھڑے ہو جائیے. اب ایک کار بڑی تیزی سے آپ کے پاس سے گزرتی ہے, آپ جہاں کھڑے رہتے ہیں نا ہوا آپ کو ڈھکیل دیتی ہے, آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں جہاں کھڑے رہتے. بتائیے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ اس لیے کہ وہ جو ہوا لگی ہے نا, ہوا ایک قوت ہے, اس نے آپ کو ڈھکیل دیا. گویا کہ ایگزامپل کے طور پر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ریح کا مطلب ہوا ہوتی ہے. اور ایک مطلب ریح کا قوت ہوتی. اس لیے کہ اگر قوت نہ ہو تو آپ جہاں کھڑے ہوئے وہیں کھڑے رہیں گے, آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہوا آپ کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. اس کا مطلب ریح کا مطلب ہوا کا مطلب قوت. تو آپس میں اختلاف نہ کرو جنگ کے اندر, اس لیے کہ دو نقصانات تمہارے ہوں گے. ایک تو ذاتی طور پر تم کمزور ہو جاؤ گے, دوسرے دشمنوں کی نگاہوں میں تم کمزور دکھو گے. وَاصْبِرُوا, اور صبر کرو. یہ صبر کا معاملہ یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب آدمی صبر نہیں کرتا. اختلاف رائے الگ چیز ہے, لیکن اپنی رائے کے اوپر مصر رہنا. مشورے میں چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میری رائے یہ ہے, وہ کہتا میری رائے ہے, وہ کہتا میری رائے یہ ہے, جو اچھی رائے اسے لے لو. اب ایک آدمی کہے نہیں میری ہی رائے اچھی ہے, اپنی رائے کے منوانے پر مصر ہو جائے, یہی اختلاف پیدا ہوتا ہے. اگر سارے لوگ صبر کر لیں اور ایک آدمی جو اچھا مشورہ دے رہا ہے اس کے اوپر متفق ہو جائے, اختلاف وہی ختم ہو جائے گا. تو صبر بہت اچھی چیز ہے, یہ اختلاف کے ختم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. تو ولا تنازعوا, اختلاف مت کرو. اچھا, ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, جب لڑائی کے لیے نکلو تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. تکبر نہ ہو, اتراہٹ نہ ہو, یعنی اپنی طاقت کے اوپر, اپنے اسلحے کے اوپر غرور نہ ہو, بلکہ اللہ کی مدد کے اوپر آپ کو بھروسہ ہو, اللہ کی مدد کے اوپر آپ کو اعتماد ہو. آپ کے دل میں اتراہٹ اور تکبر نہ ہو. وریا الناس, اور یہ لڑائی خالص اللہ کے لیے ہو, نفس کے سکون کے لیے نہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کافر کو آپ نے پٹک دیا اور اسے ختم کرنے جا رہے تھے کہ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا. آپ فوراً اس کے اوپر سے اتر گئے. لوگوں نے کہا بڑا اچھا موقع تھا, اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا. کہا کہ نہیں, اس مقام پر میرا نفس بھی شامل ہو گیا تھا, اگر میں اس کو قتل کر دیتا تو ایسا ہوتا تھا کہ شاید میرے منہ پر اس نے تھوکا اور اس وجہ سے میں نے اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے اس کو قتل کیا. میں تو خالص اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماؤں نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا ہے, 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں, جسم کا کوئی بھی مقام ایسا نہیں تھا جہاں پر نیزے اور تلواروں کا گھاؤ نہ ہو اور مندمل نہ ہو گیا ہو. اپنی موت مرے, کوئی مار نہیں سکا. 101 جنگیں لڑے, کبھی ہارے نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک جنگ میں معزول کر دیا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ نہ بن جائے کہ خالد ابن ولید جس جنگ میں ہوتے ہیں اس لشکر کو کبھی شکست نہیں ہوتی, کہیں یہ عقیدہ نہ بن جائے. معزول کر دیا. تو ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین نے لگتا ہے صحیح نہیں کیا ہے, آپ کو معزول کر دیا. کہا کہ خبردار, میں عمر کے لیے نہیں, میں رب عمر کے لیے لڑ رہا ہوں.
چاہے کمانڈر ان چیف ہو کر کے لڑوں، چاہے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑوں. اللہ اکبر. دیکھو عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے، لیکن کیا مجال کہ دل میں کسی قسم کی عداوت، دل میں کسی قسم کا کینہ، دل میں کسی قسم کا بغض موجود ہو کہ امیر المومنین نے مجھے میرے عہدے سے ہٹا دیا ہے. عہدے کی خواہش تو کسی کو تھی ہی نہیں. تو یہ جنگ کے طریقے بتائے گئے، 3 مثبت اور 3 منفی. میدان بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو بھاگ گیا. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ شیطان کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے دل میں وسوسے ڈال کر کے. شیطان کبھی انسان کو گمراہ کرتا ہے بری چیزوں کو اچھا بنا کر کے، اور شیطان کبھی گمراہ کرتا ہے انسان کی شکل میں آ کر کے. یہاں دیکھو انسانی شکل میں آیا اور لوگوں کو سولی پر چڑھا دیا اور بھاگ گیا. اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی تب تک اللہ اس کی حالت نہیں بدلتا. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، جب تک وہ قوم اس نعمت کی قدر کرتی رہتی ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت اس سے چھینتا نہیں. لیکن جب اس نعمت کی ناقدری کرنے لگتی ہے وہ قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو اس سے چھین لیتا ہے. اور جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بدلتا ہے. آدمی خود ارادہ کرے بدلنے کا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا اس کی حالت کو بدلتا ہے. اس کے بعد سورہ برات شروع ہوتی ہے. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے سورہ انفال گزری ہے، اس کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین یکساں ہیں، ایک جیسے ہیں، لہذا مضامین کی یکسانیت کی وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب یہ سورہ اتری تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں تھا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن جیسے اترا ہے جو کا توں دنیا میں موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے. جس سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا وہاں لکھا ہوا ہے، جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا ہوا ہے وہ نہیں لکھا ہوا ہے. یہ وہی ہے سورہ توبہ. ایک جواب تو یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسا اترا تھا ویسا ہی ہے. اس کے شروع میں بسم اللہ اترتے وقت نہیں تھا لکھا ہوا، لہذا ویسے کا ویسا قرآن میں ہے. اور تیسرا جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی توجیہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم. رحمان اور رحیم میں رحم سے آدمی کو امان ہوتا ہے، گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے، اور سورہ توبہ میں امان کو ختم کر دیا گیا ہے. کیوں؟ سورہ توبہ کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کرام کو لے کر کے عمرہ کے لیے نکلے. مقام حدیبیہ میں ان کو روک لیا گیا. کفار آئے اور کہا کہ آپ کو ہم آگے نہیں جانے دیں گے، اور پھر صلح ہوئی. صلح کی ایک دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، یعنی مسلمان کافروں سے ملیں گے، کافر مسلمان سے ملیں گے، لڑائی نہیں ہوگی. 10 سال تک جنگ بندی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا کہ 10 سال جنگ بندی کا جب معاہدہ ہو گیا تو اسلام کو آگے بڑھنے کا، اسلام کو ترقی کرنے کا بڑا اچھا موقع ملا. اتنی کثرت سے لوگ ایمان لائے کہ اس سے پہلے اتنی کثرت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے. اس لیے کہ جب کافر اور مسلمان آپس میں ملتے تھے تو اس ملنے کی وجہ سے، تبادلے خیالات کی وجہ سے لوگوں کو اسلام کے محاسن معلوم ہوتے تھے اور فوراً اسلام قبول کر لیتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین سے تعبیر فرمایا ہے.
اچھا، جب یہ صلح ہوئی تو دو قبیلے تھے، قبیلے بنو بکر اور قبیلے خزاعہ. قبیلے بنو بکر جو ہے یہ حلیف ہو گیا قریش کا، اور قبیلے بنو خزاعہ یہ حلیف ہو گیا مسلمانوں کا. ابھی 2 سال ہی نہیں گزرے تھے، معاہدہ کیا تھا 10 سال جنگ بندی رہے گی، 2 سال نہیں گزرے تھے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور عین حرم میں جہاں کسی آدمی کا خون بہانا حرام ہے، دشمن سے انتقام لینا حرام ہے، حرم کو بھی انہوں نے حلال کر دیا، اور عین حرم کے اندر قبیلہ خزاعہ والوں کو قتل کیا. 40 آدمی بمشکل بچ کر نکلے. یہ حلیف تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 40 آدمی بیچارے بڑی بری حالت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو آپ کے حلیف ہیں، دیکھو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ 10 سال جنگ بندی رہے گی، بنو بکر نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، قریش کو روکنا چاہیے تھا، لیکن قریش نے روکنے کے بجائے باقاعدہ اسلحے سپلائی کیے ہیں، ان کی مدد کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 10,000 صحابہ کرام کو لے کر کے مکہ کے اوپر حملہ فرما دیا. اور اگلے ہی سال حج کے موقع پر حضرت صدیق کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ برات نازل ہوئی، دے کر کے بھیجا اور کہا کہ سنا دو. سنایا گیا. اس میں ایک قانون یہ بھی تھا. قانون کیا؟ ایک جملہ یہ تھا، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کافروں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو. سورہ توبہ کی اس آیت سے غیر مسلموں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو قرآن تو ذات پات کی بات کرتا ہے، قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے. دیکھو سورہ توبہ میں لکھا ہوا ہے جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو. اور خاص طور سے ہمارے اس دیش کے، انڈیا کے غیر مسلموں کو یہ غلط فہمی اب بھی ہے. حالانکہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ اس جملے کا پس منظر، اس حکم کا پس منظر ہی دوسرا ہے. پس منظر کیا ہے؟ کہ جب قریش نے معاہدہ توڑ دیا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان کو سزا دینے کے لیے یہ حکم آیا، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر جہاں بھی ہوں، امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہوں، تب بھی ان کو قتل کر دو. یہ حکم جو ہے تمام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان خاص کافروں کے لیے تھا جنہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا تھا، اور معاہدہ توڑ کر کے انہوں نے بنو خزاعہ کو قتل کیا تھا. ان کافروں کے لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کافر ہوں ان کو مارو. اس حکم کا ایک پس منظر ہے. یہ خاص عرب کے ان کافروں کے لیے تھا جنہوں نے معاہدے کو توڑا تھا، غداری کی تھی، اور غداری کی سزا قتل، غداری کی سزا موت. یہ حکم ان لوگوں کے لیے تھا. لہذا اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ قرآن فتنوں کو ہوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غیر مسلم جہاں پائے جائے قتل کر دو، در حقیقت یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے. اے ایمان والو، بے شک یہودیوں کے علماء اور یہودیوں کے بابا لوگ، درویش لوگ، یہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، یعنی غلط فتویٰ دے کر کے، تعویذ لکھ کر کے، گنڈے لکھ کر کے. آج یہودیوں کے نقش قدم پر مسلمان علماء، مسلمان بابا چل رہے ہیں. انہوں نے نظر و نیاز کا شوشہ نکالا ہوا ہے، انہوں نے تعویذ گنڈے ایجاد کر رکھے ہیں تاکہ ان کے حلوے ماڈے چلتے رہیں.
انہوں نے بزرگوں کی منت کے نام کا کھڑاک پھیلایا ہوا ہے تاکہ ان کے پیٹ کا جہنم بھرتا رہے. ان تعویذ گنڈوں کے پیچھے، اس نظر و نیاز کے پیچھے اور درگاہوں کی مجاوری اور آستانوں کی مجاوری کے پیچھے صرف ایک ذہنیت کار فرما ہے، وہ ہے پیٹ کی ذہنیت. اس تمام کھڑاک کے پیچھے صرف اور صرف مسئلہ معاش کا ہے، نہ کہ معاد کا ہے. آگے یہ فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، بے شک شرک کرنے والے نجس ہیں، اب اس کے بعد ان کو بیت الحرام میں نہ داخل ہونے دینا. یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمان ذات پات کی باتیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بیت الحرام میں مشرک نہیں جا سکتا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ مشرک نجس ہوتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں کہی گئی. نجس نہیں کہا ہے، نجس کہا ہے. نجس کہتے ہیں ظاہر میں کپڑے کے اوپر، بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی ہو، بدبو آتی ہو آدمی کے بدن سے، کہیں گے نجس ہے، یہ ناپاک ہو ظاہری طور پر. لیکن نجس کہا گیا یہاں، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس. نجس نہیں، نجس نہیں، نجس کہا گیا ہے. یعنی اے ایمان والو، چونکہ مشرک نجس ہیں لہذا ان کو بیت الحرام میں مت آنے دو. سوال یہ ہے، بیت الحرام میں غیر مسلموں کے دخول کی ممانعت کیوں ہے؟ اسی آیت کریمہ میں اس کا جواب ہے. وہ بیت الحرام میں داخل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نجس ہیں. نجس کا مطلب جیسے آدمی کے اوپر ظاہری گندگی لگی ہوئی ہو تو کہتے ہیں یہ نجس ہے، اور ایک ہوتی باطنی گندگی، دل میں وہ گندگی لگی ہوئی ہو. ظاہری لباس کے اوپر گندگی لگی ہو تو کہیں گے نجس ہے، اور دل کے اوپر گندگی، دل کے کپڑے کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو کہیں گے نجس ہے. اور دل کے اوپر لگی گندگی کیا ہے؟ شرک. شرک. اس گندگی کے پائے جانے کی وجہ سے ویزا نہیں مل سکتا حرم میں داخل ہونے کا. ہاں، غیر مسلم جا سکتا ہے حرم میں، ویزا لے لے. قرآن حکیم کہتا ہے کیا کا ویزا لینا؟ بولے توحید کا ویزا لے لینا، وہ گندگی نکال دے چلا جائے. کون روکتا ہے اس کو؟ ویزا لے لے. اس لیے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن حکیم نے بتایا یہ نجس. جو ہم نے تمہیں کہا ہے اس نجاست قلبیہ کو اپنے قلب سے نکال دو، توحید لے آؤ. توحید در حقیقت بیت الحرام میں داخل ہونے کا ویزا ہے، وہاں جا سکتے. وہ ویزا لے لو، چلے جاؤ، کون منع کرتا ہے مت جاؤ. اس کے علاوہ دنیا کی تمام مسجدوں میں غیر مسلم آ سکتے ہیں. یہاں اس مسجد کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. بیت الحرام کے علاوہ کسی بھی مسجد کے اندر وہ آ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، درس سن سکتے ہیں. ان کے آنے کی ممانعت نہیں ہے. صرف بیت الحرام کی خصوصیت ہے کہ وہاں جانے کے لیے ایک ویزا کی ضرورت ہے، اور وہ ویزا کیا ہے؟ توحید. وہ ویزا لے لو اور چلے جاؤ. کیوں وہ ویزا لینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس گھر کو کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم خلیل اللہ نے. کس بنیاد پر یہ گھر بنا تھا؟ توحید کی بنیاد پر بنا تھا، اور ایک موحد نے بنایا تھا. لہذا جس بنیاد پر یہ گھر بنایا توحید کی بنیاد پر، اور جس نے یہ بنایا تھا وہ سب سے بڑا موحد، لہذا توحید کا ویزا لے لو. کون منع کرتا ہے مت جاؤ. وہ جو سوال پیدا ہوا اس سوال کا جواب اسی آیت کریمہ میں موجود ہے. اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا گیا کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کے لیے ایک وعید سنائی گئی کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم.
وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم انفسکم. فرمایا گیا کہ اسی سونے اور چاندی کو قیامت کے دن پگھلا کر کے ان کی پیشانیاں داغ دی جائیں گی, ان کے پہلو داغ دیے جائیں گے, ان کی پیٹھیں داغ دی جائیں گی. اچھا, یہ پیشانیاں داغنا, یہ پہلو داغنا, یہ پیٹھ داغنا, انہی تینوں چیزوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ عام طور پر جب فقیر آتا ہے یا کوئی چندہ لینے والا آتا ہے تو مالدار اس کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بل پڑتے ہیں. آ گیا لینے والا چندہ, لے کر آیا گلے کا پھندا, یہ عجیب و غریب ہے دھندا. دیکھ کر کے اس کی پیشانی کے اوپر بل پڑ جاتے ہیں. تو چونکہ پیشانی پر پہلے بل پڑا, قرآن حکیم کہتا ہے پہلے اسی پیشانی کو داغا جائے گا. پیشانی پر بل پڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے, اب تیری پیشانی کو داغ دیتے ہیں. اچھا, اب مالدار نے دیکھا کہ شاید چندے والے نے دیکھا نہیں ہے, غریب آدمی نے دیکھا نہیں ہے, پہلے یوں پہلو موڑتا ہے, یوں پہلو موڑا دوسرے نمبر پہ. اللہ فرماتا ہے یہ پہلو موڑا تو نے نا بھاگنے کے لیے کہ چندے والا دیکھنے لے, غریب آدمی دیکھنے لگ, تیرے پہلو کو داغ دیا جائے گا. اب اس کے بعد دیکھا کہ پہلو موڑنے کے بعد بھی چندے والے نے دیکھ لیا ہے, پیچھے پیچھے آ رہا ہے, اب پیٹھ اس کی طرف ایک گھما لی اور چلا بھاگ. اللہ فرماتا ہے تیسرے نمبر پہ تو نے پیٹھ گھمائی نا, اب تیری پیٹھ کو داغ دیا جائے گا. اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قبر میں, بعض جگہ میں نے پڑھا کہ کچھ قبریں کھل گئیں تو دیکھا گیا کہ ان کے ہاتھوں پر, ان کی پیشانیوں کے اوپر اور ان کے پہلوؤں کے اوپر سکے چپکے ہوئے ہیں, اور آدمی نے نکالنے کی کوشش کی تو ہاتھ جلنے لگا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم بالا کے کچھ مناظر دنیا میں دکھا دیا کرتا ہے. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی ایسے مناظر دکھا دیا کرتا ہے. اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ مصارف 8 ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ہیں. زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ آپ 85 گرام سونا ہو آپ کے پاس, 7.5 تولہ سونا, تو اس میں 2.5% کے حساب سے ہر سال نکال دیں, سال گزرنے کے بعد. رمضان میں نکالے تو بہت بہتر ہے. چاندی 595 گرام ہو, یعنی 52.5 تولہ, 595 گرام 2.5% کے حساب سے نکال دیں. غلہ پیدا ہوا ہے 5 وسق, 5 وسق 750 کلو گرام, 750 کلو گرام یعنی 7.5 کوئنٹل. 1 کوئنٹل 100 کلو کا ہوتا ہے نا, تو 7.5 کوئنٹل یہ 5 وسق کے برابر ہوتا ہے. اگر بارانی پانی سے کھیت سینچا گیا ہے تو عشر نکالے, اور اگر ٹیوب ویل وغیرہ سے سینچا گیا ہے تو 40واں نکال دے. زکات کہاں دے, مصرف کیا ہے وہ بتایا گیا. یہ 8 ہیں. فقراء, فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. الفقیر الرجل الذی لا مال له, جس کے پاس مال ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں فقیر. اچھا, مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین کہتے ہیں کہ روزگار تو ہو لیکن اتنا نہ کما پاتا ہو کہ اچھی طریقے سے اس کی زندگی چل سکے, گزر بسر ہو سکے. کماتا تو ہے, محنت تو کرتا ہے, لیکن صبح کو کھانے کو ملتا ہے تو شام کو نہیں, شام کو ملتا ہے تو صبح کو نہیں. ایسا آدمی مسکین ہے, وہ بھی زکات کا مستحق ہے. والعاملین علیہا, زکات کے اوپر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, زکات وصولنے والے, ان کو بھی زکات کے مد سے دیا جائے گا. والمؤلفۃ قلوبہم, نیا نیا مسلمان ہوا ہے ابھی, غیر مسلم جو ابھی نو مسلم بنا ہے, اس کو بھی زکات کے مال سے دو تاکہ وہ کاروبار اس کا تباہ ہو گیا تو نئے سرے سے اپنے قدم جما سکے, تاکہ تالیف قلب ہو. المؤلفۃ قلوب وفی الرقاب, پہلے کوئی قیدی ہوتا تھا تو اس کو زکات کے مال سے چھڑاتے تھے,
اب تو قیدیوں کا کوئی تصور نہیں رہا. اب اگر کوئی بلا وجہ جیل کے اندر ہو, بلا وجہ پکڑ لیا گیا ہو, تو زکات کے مال سے اس کو چھوڑانے کی کوشش کی جائے. تمام مسلمان زکات جمع کریں, اس کو چھوڑانے کی کوشش کریں. زکات کا نظام پورا درہم برہم ہو گیا ہے, اسی وجہ سے مسلمان ہر محاذ پر کمزور ہو گئے ہیں. زکات کے نظام کو مستحکم کرنا ضروری ہے. والغارمین, کوئی قرضدار ہے, دیکھو قرضدار ہونے کی وجہ سے عورتیں اپنی آبرو میں بیچ ڈالتی ہیں, یہ نظام زکات کے کمزور ہو جانے کی وجہ سے. اب کوئی ان کے وقت کے اوپر 10,000 روپے 20,000 روپے دے دے, ان کی عصمت سے, ان کے آبرو سے کھیل سکتا ہے. یہ پورا کا پورا گناہ صرف اسی کو نہیں ملے گا, بلکہ یہ گناہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تمام مسلمانوں کے اوپر, سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. والغارمین, قرضدار. اور اس کے بعد وفی سبیل اللہ وابن السبیل, اللہ کے راستے میں مدرسہ ہے اور دیگر مصارف ہیں, کوئی اچھی کتاب ہے چھپوا دے تاکہ لوگ اپنے عقیدہ درست کر لیں, اپنے اعمال درست کر لیں. وہ فی سبیل اللہ کے ضمن میں آ گیا. وہ اپنی سبیل, کوئی مسافر آیا, مسافر کو بھی زکات کے مال سے دیا جانا ضروری ہے, وہ بھی زکات کا مستحق ہے. یہ 8 مدات بتائے گئے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور مصرف کے اندر زکات صرف نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد ایک بات فرمائی جا رہی ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انسان جن چیزوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ان کا ذکر فرمایا گیا. اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا ہے, بیویوں سے بہت محبت کرتا ہے, اپنے خاندان والوں سے بہت محبت کرتا ہے, ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اور واموال اقترفتموها, جن مالوں کو اس نے بینک بیلنس کر رکھا ہے ان سے بڑی محبت کرتا ہے. وہ مساکن ترضونها, وہ مکانات جن کو دیکھ دیکھ کر کے وہ خوش ہوتا ہے, اس سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ وہ خاص خاص چیزیں ہیں ایک ساتھ اللہ نے ذکر فرما دیا ہے کہ ان چیزوں سے انسان بے حد محبت کرتا ہے, ان کو بے حد چاہتا ہے. اگر یہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب ہو جائے تو انتظار کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آ جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے, دنیا کی تمام چیزوں کی محبت مغلوب ہونی چاہیے. جیسے 2 مطالبے ہمارے سامنے آ جائیں, ایک مطالبہ اللہ اور اس کے رسول کا, اور ایک مطالبہ ہے دنیا والوں کا. اب اگر اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو آپ مان لیتے ہیں, دنیا والوں اور نفس کے مطالبے کو تسلیم نہیں کرتے, تو سمجھو اللہ اور اس کے رسول سے آپ زیادہ محبت کر رہے ہیں. یہ معیار ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطالبے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا دنیا والوں کے مطالبے کو اور نفس کے مطالبے کو. یہ معیار ہے. ایک حدیث پاک ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 خصلتیں کسی انسان کے اندر ہوں تو وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر بھی مٹھاس ہوتی ہے, لیکن اس مٹھاس کو کون محسوس کر سکتا ہے؟ ایمان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے, شیرینی ہوتی ہے, لیکن کون محسوس کر سکتا ہے اس مٹھاس کو؟ جس کے اندر 3 خصلتیں, 3 باتیں ہوں. پہلی بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول اس کی نگاہوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا. اور دوسرے, محبت کرے کسی سے تو صرف اللہ کے لیے, تو ایمان کی مٹھاس پائے گا وہ. اور تیسرے, اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے آگ میں داخل ہونا. یعنی اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف پلٹنا اس طرح اس کو ناگوار ہو جس طرح آگ میں گرنا ناگوار ہوتا ہے. اگر یہ 3 باتیں ہیں تو سمجھو اس آدمی کو ایمان کی مٹھاس معلوم ہوگی. آیت کریمہ الذین یکنزون الذهب والفضہ, جو لوگ چاندی اور سونا جمع کرتے ہیں, جمع کرنے کی ممانعت نہیں ہے. جمع کرنے کے بعد آدمی اللہ اور اس کے رسول کے جو تقاضے اس کے تعلق سے ان کو پورا نہ کرے تو مال جمع کرنے کی ممانعت ہے. اچھا, آدمی پیسہ جمع کرتا ہے, سونا جمع کرتا ہے, چاندی جمع کرتا ہے, بہت ساری چیزیں جمع کرتا ہے. سب سے بہترین خزانہ کون سا؟ وہ بولو. سونا وہ بھی خزانہ ہے, چاندی وہ بھی خزانہ ہے, روپیہ پیسہ وہ بھی خزانہ ہے. سب سے بہترین خزانہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بہترین خزانہ کون سا انسان کے لیے؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے بہترین خزانہ کون سا؟ کہا کہ سن لو, سب سے بہترین خزانہ انسان کی نیک بیوی ہے.
اور نیک بیوی کون ہوتی ہے؟ آگے بتایا گیا کہ شوہر جب اسے دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو اس کی تعمیل کرے، اور جب وہ باہر چلا جائے تو اس کے مال کی اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے. یہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین خزانہ ہے. اللہ اکبر، سونے سے زیادہ قیمتی ہے، چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، روپے پیسے سے زیادہ قیمتی ہے. کون؟ نیک بیوی. اور نیک بیوی کی پہچان بتائی گئی جس کے اندر 3 خصلتیں ہوں. جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. آج شوہر جب باہر سے آتا ہے اتنے گندے کپڑوں میں رہتی ہے، شوہر دیکھ کر کے گھنکا جاتا ہے، لے کہاں آ گیا میں، اس سے اچھا تو باہر ہی تھا. کیا ہو گیا اللہ کی بندی کو؟ کہیں فلموں میں جانا ہوتا ہے یا باہر بازار میں جانا ہوتا ہے یا شادیوں میں جانا، تو خوب کم سے کم میک اپ میں آدھا گھنٹہ لگائے گی. اور میں دن بھر تھکا ہوا، تھکا ہارا گھر آتا ہوں تو اس کی یہ حالت رہتی ہے. کہیں برتن مانج رہی ہوتی ہے، کہیں منہ میں کالک لگی ہوتی ہے، کہیں بچوں کو ڈانٹ رہی ہوتی ہے، کہیں بچوں کا جو یہ ناک کی ریٹ ہے وہ صاف کر رہی ہوتی ہے، گندے ہوتے ہیں کپڑے. دیکھ کر کے شوہر پریشان ہو جاتا ہے. یہ ایک نیک بیوی کی خصلت نہیں ہے. ان میں سے ایک بھی خصلت اگر کم ہوئی تو سمجھو وہ بہترین خزانہ نہیں ہے. بہترین خزانہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نیک بیوی. نیک بیوی کون؟ شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے اور حکم دے تو فوراً تعمیل کرے، اور غائب ہو جائے شوہر، چلا جائے کہیں، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، باہر چلا جائے تو اس کے مال کی، اس کی آبرو کی حفاظت سب سے بہترین خزانہ. اس کے بعد ایک عجیب واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بخاری بھی ہے، مسلم میں بھی. ہوا ایسا کہ عبداللہ ابن ابی بہت بڑا منافق تھا، رئیس المنافقین. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا منافق تھا، لیکن اس کا ایک بیٹا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ، وہ پکے سچے صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ وہی تھا جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی. بتائیے آپ کی بیوی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے، آپ اس کو زندگی میں معاف کریں گے؟ کبھی نہیں، بلا وجہ. جب یہ مر گیا تو بیٹے آئے حضرت عبداللہ، کہا کہ اللہ کے رسول کی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ سب سے پہلی درخواست تو یہ ہے کہ آپ اپنا کرتا دے دیں. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ میں اسی میں اپنے باپ کو کفنانا چاہتا ہوں، آپ کے کرتے میں. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک احسان یاد تھا. جب بدر کے قیدی پکڑ کر کے لائے گئے تھے بدر سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھانے کے ساتھ ساتھ کپڑا بھی دیا تھا. لیکن کوئی کپڑا، عبداللہ ابن ابی اتنا لمبا تڑنگا تھا، کوئی کپڑا اس کے بدن میں آتا ہی نہیں تھا، چھوٹا پڑ جاتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم، وہ جو آئے تھے تو ان کے بدن پر کوئی کپڑا آتا ہی نہیں تھا، اتنے لمبے تڑنگے تھے. یہ بھی اسی طریقے کا لمبا تڑنگا تھا. پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا کہ اے اللہ کے رسول میری طرف سے یہ جوڑا لے لیجئے. اب اس کا جوڑا جب حضرت عباس کو پہنایا گیا تو پورا فٹ آ گیا. وہ احسان یاد تھا. بعد میں آپ کے چچا بھی ایمان لائے، آپ کو وہ احسان یاد تھا، وہ احسان آپ نے چکا دیا. کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میرا کرتا لے جاؤ. کہا کہ اللہ کے رسول دوسری درخواست ہے. کہا کہ کیا؟ کہا چلیے آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. حالانکہ وہ منافق تھا، سب جانتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے کھڑے ہوئے، تمام مسلمانوں نے سب باندھ لی. جیسے آپ نماز جنازہ پڑھانے لگے تیسے پیچھے سے آپ کا دامن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر کھینچا. کہا کہ اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں تو منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ مت پڑھائیے. آپ اس کے لیے استغفار کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کیسے کرے گا؟ کفر کے اوپر مرا ہے، نفاق کے اوپر مرا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ تو یہ اتری ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے ہمارے رسول، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے استغفار ان کے لیے تب بھی نہ بخشوں گا، میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کروں گا. دیکھیے یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگائی تھی، سارے صحابہ کرام کو ذہنی اذیت پہنچائی تھی، لیکن آپ کا دل اس کے تئیں بھی بالکل صاف تھا. کتنا آپ کا قلب مجلہ تھا، کتنا مطہر تھا، کتنا صاف تھا. اپنے جانی دشمن، کٹر دشمن کے تعلق سے بھی آپ کا دل بہت صاف تھا. ایک تو کرتا دے دیا،
اور دوسرے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جس میں استغفار کیا جاتا ہے, مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے, وہ بھی کرنے کے لیے اب تیار ہو گئے. تب آیت کریمہ اتری, نماز جنازہ آپ نے پڑھا دیا, آیت کریمہ اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. ان جیسے لوگ منافق اگر یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھیے. علت کیا بتائی گی؟ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ, فسق کے اوپر جو مرے, نفاق کے اوپر, کفر کے اوپر جو مرے, ان کی نماز جنازہ تو ہے ہی نہیں. جو کفر کے اوپر مر گئے, جو نفاق کے اوپر مر گئے, فسق کے اوپر جیسے شرابی کو مر جائے تو نماز جنازہ کم سے کم عالم لوگ نہ پڑھیں, عوام جا کر کے پڑھ لے. اسی طریقے سے کوئی قرض خواہ, کوئی قرض دار مر جائے اور قرض نہ دے سکا ہو تو اس کی نماز جنازہ بھی عالم لوگ نہ پڑھیں, قوم کے معتبر لوگ نہ پڑھیں, تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے یہ جو آدمی مر گیا ہے اس کی نماز جنازہ میں پڑھوں گا, لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مروس تو نہیں تھا, شرابی تو نہیں تھا, فاسق و فاجر تو نہیں تھا. معلوم ہو جاتا تفتیش کے بعد تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے. یہاں اس منافق کے اپنے نماز جنازہ پڑھا دی, آیت کریمہ اتری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُقِمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. دو حکم دیے گئے, ایک تو آپ نماز جنازہ مت پڑھیے منافقوں کا, کافروں کا, اور دوسرے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبر پر کھڑے بھی مت ہوئیے. قبر پر کھڑے ہونے کا مطلب کیا؟ اس سے ایک نقطہ یہ ملا, ایک ہے نماز جنازہ, یہ تو وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ سے معلوم ہوا, اور دوسرے قبر کے اوپر کھڑا ہونا, یعنی جنازہ پڑھنے کے بعد جب تدفین ہو جائے, قبر برابر کر دی جائے, تو وہاں جمع ہو کر کے میت کے لیے دعا کرنا یہ مسنون ہے. کہتے ہیں وہاں اگر دعا کی جائے جمع ہو کر کے قبر کے پاس تو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, شرط یہ ہے کہ مرنے والا موحد رہا ہو. تو ولا تصلی سے نماز جنازہ کے بارے میں, اور ولا تقم سے کھڑے ہونا, کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قبر کے اوپر, ولا تقم علی قبری, کھڑے ہونا قبر کے اوپر, یعنی کھڑے ہو کر کے دعا کرو, اس طرف اشارہ ہے. یعنی وہاں دعا قبول ہوتی ہے اور میت کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس ایمان نہ ہو, آدمی کے پاس توحید نہ ہو, تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لپیٹ دیا جائے تبھی بخشش نہیں ہوگی. ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے استغفار فرمائیں, مغفرت کی دعا مانگے, لیکن وہ منافق ہو تو آپ کی مغفرت کی یہ دعا اللہ قبول نہیں کرے گا. ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ, ان لوگوں کے لیے عبرت جو صرف منہ مبارک, نالے مبارک اور طرح طرح کی تبرکات سے نسبت ہی کو کافی سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بال ہے, آپ کی داڑھی کا بال ہے, آپ کے سر کے بال ہیں, فلا تبرک, آپ کا یہ کپڑا ہے. ان تبرکات سے کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغفرت بھی اس کے کام نہیں آئے گی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں. دیکھو کتنے لوگ ہیں جو توحید سے ناآشنا ہیں, شرک کی دلدل میں دھنسے ہوئے ہیں, بس یہ کافی سمجھتے ہیں کہ کسی تبرک کی طرف, کسی بابا کی طرف ہماری نسبت ہو جائے, یہی کافی ہے. یہاں دیکھ رہے ہیں آپ, رسول دعا فرما رہے ہیں لیکن دعا کام نہیں آ رہی. آپ نے اپنا کپڑا دے دیا, کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اس کے بدن سے مس, کوئی فائدہ نہیں. تو تبرک سے بھی فائدہ نہیں نبیوں کے جب تک کہ آدمی کا خود کا عمل اچھا نہ ہو. یہ لمحہ فکریہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے, توحید نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں بس منہ مبارک, نالے مبارک اور نہ جانے کون کون سے مبارک, ان سے اپنی نسبت قائم رکھو, فلاں قبر سے نسبت رکھو, چاہے شرک میں زندگی بھر ڈوبے رہو. ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ یہ لوگ کچھ کام آنے والے نہیں. ارے نبی کی دعا جس کے کام نہیں آ سکتی, نبی کا کپڑا اس سے زیادہ متبرک اور کون سی چیز ہو سکتی ہے, وہ کام نہیں آ سکتی اگر آدمی کے پاس ایمان نہیں ہے. تو اور دیگر لوگوں کے تبرکات کی کیا وقت اور کیا حیثیت رہ جاتی ہے. آخری بات یہ فرمائی گئی کہ کچھ لوگ جنگ تبوک میں جانے کے لیے 30,000 کا لشکر جرار جا رہا تھا. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, جانے کے ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں, تو کچھ گھوڑے دے دیجئے یا اونٹ دے دیجئے یا سامان دے دیجئے راستے کے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے
لا احملکم، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میں تمہیں نہ تو زاد راہ دے سکتا ہوں، نہ ہتھیار دے سکتا ہوں، نہ تمہیں گھوڑے دے سکتا ہوں، نہ تمہارے لیے اونٹ مہیا کر سکتا ہوں، میں مجبور ہوں. حالانکہ جنگ میں جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے بسی، اپنی مجبوری ظاہر کر دی، اور جب مجبوری ظاہر کی، جب وہ پلٹے، تولوا، پلٹے جب، تو وَآعْيُنْهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا، غم سے کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نبی بھی مجبور ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے. عجیب بات تو یہ کہ قرآن یہ کہے کہ نبی بے بس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، سب کچھ نہیں دے سکتا، اگر اس کے پاس ہے تو دے گا، نہیں ہے تو نہیں دے گا. دنیا میں آپ نہیں دے سکے، کہتے ہیں مرنے کے بعد آدمی سب کچھ دینے لگتا ہے. نبی جب کچھ نہیں دے سکتا دنیا میں، تو انتقال کے بعد نبی کیا دے گا جب دنیا میں نہیں دے سکتا؟ اور جب نبی نہیں دے سکتا تو مرنے کے بعد یہ دوسرے لوگ کیسے دے سکتے ہیں آدمی کو؟ ایسا عقیدہ رکھنا در حقیقت ایک فاسد عقیدہ ہے، جو شرکی عقیدہ ہے، یا جس کے ڈانڈے شرک سے ملتے جلتے ہیں. یہ رہا 10ویں پارے کا خلاصہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.